لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ رب العزیز الحکیم۔ لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض رب العرش الکریم۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے دو جہان کی، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث پاک اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم بالا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خاطر میں نہیں لاتا کتا تیرا، وہ میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قطب الاقطاب، سید السادات، شیخ المشائخ، تاج العارفین، رہبر اکابر دین، وارث کتاب اللہ، نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیران پیر، روشن ضمیر دستگیر، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، غوث صمدانی، محبوب سبحانی، محی الدین ابو محمد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرا و نورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جلیل القدر عالم بعمل ولی اللہ گزرے ہیں۔ ہر مسلمان ان سے بڑی عقیدت و ورادت رکھتا ہے، اور مسلمان تو کیا غیر مسلم بھی ان سے بہت عقیدت رکھتے ہیں۔ ہمارے پیارے حضور غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فخر الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت خیر الامم کے فخر ہیں، آپ کو یہ مقامات عظیم حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح اتباع و اطاعت سے حاصل ہوئی ہے، اور حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کے حصول کے لیے سخت مجاہدات کیے اور اپنے دل سے تعلقات غیر اللہ کو نکال پھینکنے کے لیے محنت کی۔ 40 سال تک متواتر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ چنانچہ شیخ عارف ابو عبداللہ محمد بن ابی الفتح ہروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سیدی شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 40 سال تک رہا۔ اس عرصے میں آپ عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ آپ کا یہ حال تھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنی خلوت میں داخل ہوتے، آپ کے ساتھ اور کوئی داخل نہ ہوتا تھا، اور حجرے میں سے سوائے طلوع فجر کے نہ نکلتے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں چند راتیں سویا۔ آپ کا یہ حال تھا کہ پہلی رات کو کچھ نوافل پڑھتے، پھر ذکر کرتے، یہاں تک کہ رات کا پہلا حصہ گزر جاتا تو آپ یہ فرماتے: المحیط الرب الشہید الحسیب الفعال الخالق الباری المصور۔ پھر آپ کا جسم کبھی لاغر ہو جاتا، کبھی بڑا ہو جاتا، کبھی ہوا میں بلند اڑ جاتے، یہاں تک کہ میری نگاہ سے غائب ہو جاتے، پھر اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے اور قرآن شریف پڑھتے، یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ گزر جاتا، اور سجدے بڑے لمبے لمبے کرتے تھے، اپنے چہرے کو زمین سے ملاتے، پھر مراقبہ اور مشاہدہ کرتے، طلوع فجر کے قریب تک متوجہ ہو کر بیٹھے رہتے، پھر دعا مانگتے اور عاجزی اور انکساری میں لگے رہتے، اور آپ کو ایک ایسا نور ڈھانک لیتا تھا کہ عنقریب آنکھوں کو اچک لے جائے، یہاں تک کہ آپ اس میں نظر سے غائب ہو جاتے، اور میں ان کے پاس یہ آواز سنتا تھا: سلام علیکم، اور آپ اس کا جواب دیتے، یہاں تک کہ صبح کی نماز کی طرف نکلتے۔ اور مجاہدہ کا یہ عالم تھا کہ بقول شیخ عارف محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رات دن جنگل میں رہا کرتا تھا، بغداد شریف کی طرف نہیں آیا کرتا تھا، شیطان میرے پاس صفیں باندھ کر پیدل اور سوار آیا کرتے تھے، ان کے پاس طرح طرح کے ہتھیار ہوتے تھے، بڑی بڑی اور بری بری شکلوں والے ہوتے تھے، مجھ سے لڑتے تھے اور مجھے آگ کے انگارے
مجھ پر پھینکتے تھے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے دل میں ایسی ثابت قدمی پایا کرتا تھا جس کی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے مجاہدات اور محنت اور مشقت ہمارے پیارے حضور غوث العظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، بزرگان دین ہیں، انہوں نے جو مرتبہ اور جو درجہ حاصل کیا ہے اپنی محنت اور ریاضت سے کیا ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلائے اور ان بزرگان دین کے راستے پر چلائے جو عشق کا سچا راستہ ہے، جو دین اسلام کا راستہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے تمام پیاروں کو مانتے ہیں۔ آپ سے ایک چھوٹی سی میری درخواست ہے کہ کبھی بھی آپ مزارات پر جاتے ہیں، آج بھی بہت سے اولیاء کرام ہیں، ہمیں جانا چاہیے، وہاں پر مزارات پر جانا چاہیے، لیکن وہاں پر جا کر ایک سائڈ پر کھڑے ہو کر ان کے لیے فاتحہ خوانی کرنی چاہیے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل، ہم تیرے اس پیارے کے در پر آئے ہیں، اے میرے مولا، یہ آپ کا بہت پیارا ہے، یا اللہ تو اس کے وسیلے سے ہماری یہ دعا قبول و منظور فرما لے۔ اور اس کے علاوہ اگر مزارات پر بہت سے ایسے فقیر کھڑے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ جو ہے گول چکر لگائیں، یا آپ پھر طواف کریں، یا اس طرح کی حرکتیں، یا یہاں پہ تالا باندھیں یا کچھ، یہ بالکل غلط چیزیں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی چیزیں کرنے کی وجہ سے تمام مسلمانوں پر سب انگلیاں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہندوانہ رسومات ہیں۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں نہایت ادب کے ساتھ مزارات پر جانا چاہیے اور وہاں پہ فاتحہ خوانی کرنی چاہیے، ہمیں اس راستے پر چلنا چاہیے کہ جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ پر اپنی رحمت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں اور اپنے پیارے اولیاء کرام کے صدقے میں بے حساب و کتاب بخش دے۔ آخر میں ایک پیارا سا درود پاک، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔